ناظرین السلام علیکم، میں خالد شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی صحافت کے آخری سال کی طالبہ غزالہ احمد کو دہلی کے ایک ہندی نیوز چینل نے محض اس لیے ملازمت پر رکھنے سے انکار کیا کہ غزالہ حجاب کے بغیر رہنے کے لیے تیار نہیں تھی، جس پر کافی تنقید ہوئی ہے۔ مگر اب اس کا کیا کریں کہ مسلم ممالک میں بھی ایسی ہی خواتین کو ملازمت دینے میں ترجیح دی جا رہی ہے جو فیشنیبل ہیں اور اسکارف سے گریز کرتی ہیں۔ کئی عرب ممالک میں واقع ملٹی نیشنل کمپنیز میں مردوں پر داڑھی رکھنے پر بھی پابندی عائد کرنے کی اطلاعات مل رہی ہے۔ جب ایسی کمپنیز ہی داڑھی اور حجاب سے گریز کریں تو غیروں کا کیا گلہ شکوہ کریں۔ قابل تعریف ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے اقدار اور روایت کے تحفظ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ کووڈ-19 کے دوران انسانیت کی خدمت کرنے والے بے لوث افراد کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے ٹائمز آف انڈیا نے ٹائمز حیدرآباد ہیروز مہم شروع کی تھی، جس کے لیے قارئین سے رائے طلب کی گئی تھی۔ 9 مہینوں کے دوران ٹائمز آف انڈیا کے قارئین نے جب ہیروز آف حیدرآباد کا انتخاب کیا تو ان میں 84 سالہ آٹو ڈرائیور محمد حنیف شامل ہیں، جو نہ صرف کورونا وائرس کے دوران بلکہ اس سے 2 سال پہلے سے اپنے آٹو کے ذریعے غریب اور مستحق مریضوں کو فری ایمبولینس سروس فراہم کر رہے ہیں۔ محمد حنیف نے سائیکل کے ذریعے حج کا سفر بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ محمد شجاعت اللہ کا بھی انتخاب کیا گیا ہے، جو مختلف ہاسپٹلز جیسے کوٹی میٹرنیٹی ہاسپٹل، نیلوفر ہاسپٹل اور نمس کے پاس روزانہ 1000 افراد کو فری ناشتہ فراہم کرتے ہیں۔ مختلف ممالک میں مقیم ہندوستانیوں بالخصوص حیدرآبادیوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت سے درخواست کی ہے کہ وہ MIM کی اوورسیز برانچز قائم کریں تاکہ مجلس کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈا کا مقابلہ کیا جا سکے۔ گزشتہ چند دنوں سے مجلس اور اس کے قائدین کے خلاف شمال ہند سے تعلق رکھنے والے بعض ایسے مسلم عناصر کی جانب سے جن کا تعلق سنگ پریوار سے ہے، سوشل میڈیا پر گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف بیرسٹر اسد اویسی کو BJP کا ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ مرحوم سالار ملت جناب صلاح الدین اویسی کی کردار کشی بھی کی جا رہی ہے، اور ایک اخباری تراشے کے حوالے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ انہوں نے ڈیفنس کی اراضی پر ناجائز قبضہ کیا تھا۔ کینیڈا میں مقیم ممتاز حیدرآبادی بزرگ شخصیت ڈاکٹر شاہد صدیقی مجلس کے خلاف پروپیگنڈا کا سوشل میڈیا کے ذریعے جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے مخالفین سے کہا کہ مجلس مسلمانوں کی ترجمان ہے، جس کی لگ بھگ 1 صدی طویل تاریخ ہے۔ اس جماعت نے انتہائی نازک اور آزمائشی دور میں مسلمانوں کو جینے کا حوصلہ دیا، انہیں دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا جذبہ عطا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولوی عبدالواحد اویسی مرحوم، اس کے بعد جناب سلطان صلاح الدین اویسی مرحوم نے بدترین حالات میں مجلس کی بنیادوں کو مضبوط کیا، اور اب بیرسٹر اسد اویسی اسے قومی سطح پر ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر ایک مسلم ترجمان جماعت کے طور پر متعارف کروا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجلس کی مخالفت اور ان کے خلاف پروپیگنڈا سنگ پریوار کی سازش کا حصہ ہے، جو عام مسلمان اور مسلم قیادت کے درمیان دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ 6 دسمبر 1992 کے بعد مسلم قیادت پر بابری مسجد کی سوداگری کا الزام عائد کرتے ہوئے عوام کو گمراہ کیا گیا تھا، اور اب اسد اویسی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور مجلس کی طاقت سے پریشان BJP، کانگریس اور سنگ پریوار ضمیر فروش مسلمانوں کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ڈیفنس کے جس زمین کا ذکر کیا گیا تھا، اس پر ایشیا کا ایک عظیم مسلم مینجمنٹ ہاسپٹل اویسی ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ اگر اس اراضی پر ناجائز قبضہ ہوتا تو ڈیفنس منسٹر کی حیثیت سے ملائم سنگھ یادو اس کا افتتاح نہیں کرتے۔ پرانے شہر حیدرآباد میں اسرا ہاسپٹل بھی غریب اور متوسط طبقے کی بلا لحاظ مذہب خدمات انجام دے رہا ہے۔ یہ واحد جماعت ہے جس کا اپنا زبردست ہیڈ کوارٹرز ہے، جس نے مسلمانوں کا سیاسی شعور بھی بیدار کیا اور ساتھ ہی ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ڈکن میڈیکل کالج، ڈکن انجینئرنگ کالج، MBA اور B.Ed کالج، فزیوتھراپی کالج، فارمیسی کالج کے علاوہ اویس انسٹیٹیوٹ آف ایکسلنس کا جال بچھایا ہے۔ اس کے اپنے دارالسلام کوآپریٹو بینک ہے۔ شاہد صدیقی نے کہا کہ یہ فخر کی بات ہے کہ مجلس کے تلنگانہ کے علاوہ مہاراشٹر سے 2 مسلم MP ہیں۔ تلنگانہ اسمبلی میں اگرچہ 7 ارکان ہیں، مگر حکومت میں ان کا وزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسد اویسی اپنے قابلیت سے لوہا منوا چکے ہیں۔ انہوں نے RSS، BJP اور کانگریس کے قائدین سے پارلیمنٹ میں اور نیشنل TV چینلز کے ڈیبیٹس میں بھی اپنے آپ کو منوایا ہے۔ ان کی مقبولیت کو متاثر کرنے کے لیے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس کی سخت الفاظ میں مذمت کی جانی چاہیے۔ حیدرآباد سیکریٹریٹ میں شہید کی گئی 2 مساجد کی اسی مقام پر دوبارہ تعمیر سے متعلق چیف منسٹر KCR کے اعلان پر متضاد رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف خیر مقدم کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف کانگریس اور مسلم تحریک شبان نے چیف منسٹر وعدے کو ناقابل اعتبار قرار دیا۔ جناب محمد علی شبیر سینئر کانگریسی قائدین نے اس وعدے کو ناقابل اعتبار قرار دیا۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مشتاق ملک اور عثمان محمد خان نے کہا کہ چیف منسٹر کا وعدہ غالب کی محبوبہ کے وعدے جیسا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ایک خانہ مسجد عنبر پیٹ کی تعمیر کب ہوگی، وقف بورڈ کو جوڈیشل پاورز کب ملیں گے،
12% तहफ़्फ़ुज़ात मसले का कब हल होगा? इस्लामी सेंटर की तालीम का क्या हुआ? नए हज हाउस की तामीर, जहांगीर पीरा का डेवलपमेंट, मीर मोमिन की पहाड़ी के पास एस्केलेटर का वादे का क्या हुआ? अजमेर में हैदराबादी हाउस की तामीर, 10,000 करोड़ से ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाने का मंसूबा, KBR पार्क को आसिफ जाही पार्क का नाम देने का मसला, हुसैन शाह वली के मौखूफा की अराजी कब वापस ली जाएगी, और ऐसे कई वादे जो वादे ही रह गए हैं या कभी पूरे होंगे। इसी दौरान KCR के वादे का खैर मकदम करते हुए TRS के हामी बाज़ अफराद ने मुतालबा किया है कि किसी ज़माने में नौबत पहाड़ की मस्जिद हुआ करती थी, वहाँ अब प्लानिटोरियम बन गया है। कवाड़ीगुड़ा मुशीराबाद में प्राका टोल्स की मस्जिद का नाम और निशान मिट गया। सैकड़ों ऐसी मसाजिद हैं जिन पर नाजायज़ कब्ज़े हैं, इन्हें क्यों फरामोश कर दिया गया है? इसके लिए मुहिम क्यों नहीं चलाई जाती? ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।